پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم۔ پشاور میں بڑا دل خراش واقع ہوا 30 جنوری کو پولیس لائنز کی مسجد میں۔ آپ نے بہت سارے تجزیے سنے ہوں گے، خبریں بھی دیکھی ہوں گی، اس میں 100 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ ایک بتایا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ آور تھا جس نے خود کو اڑا دیا اینڈ جب خطیب صاحب نے نماز شروع کی۔ اب اس کی بہت سارے پہلو ہیں، قبل اس کے کہ ہم تفصیل میں جائیں آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب کافی چیمے گوئیاں ہو رہی ہیں اور اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے، پہلی مرتبہ ذاتی طور پہ مجھے ایک انتہائی تکلیف ہوئی۔ ہم تو گزشتہ 15 برسوں سے دیکھ رہے تھے خودکش حملوں میں دوسرے دوست احباب کی شہادتوں کی خبریں سنتے رہے، تجزیے کرتے رہے، رپورٹ کرتے رہے، لیکن اس مرتبہ ہمارے ایک بہت عزیز میرے چچا زاد بھائی یعنی کزن جو کہ ایس ایچ او تھا ایک پولیس اسٹیشن پہ، اور وہ بیچارہ اپنی ایک میٹنگ کے لیے پولیس لائنز آیا تھا اور ساتھ میں اس نے کہا کہ چلے میں ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اور اس دوران پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ یہ اس کے ہم کوئی 24 گھنٹے ہم پہ بہت بھاری گزرے، ان کے ظاہر خاندان پہ، اور ان 100 شہیدوں کے ہمراہ عرفان بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا جو نہ جانے کس کس علاقے سے تھے، یعنی کم از کم 100 گھر اجڑ گئے۔ ابھی بہت سارے شدید زخمی حالت میں بھی لوگ موجود ہیں، تو ہم نے پشاور میں اپنی فیملی کے ہمراہ عرفان شیر افضل کی میت کے ساتھ ہم نے اس کا ساتھ دیا، قبرستان تک ساتھ دیا۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ دعا کے لیے آتے رہے، تو ایک بہت ہی ذاتی طور پہ بہت مشکل وقت تھا ہم سب کے لیے کہ ہمارا ایک عزیز بھائی ہم سے جدا ہو گیا۔ ظاہر ہے دوسروں کی بھی اتنے ہی عزیز باپ، بھائی، بیٹے تھے، اور اس میں جو شہادتیں ان میں سے تقریباً آدھے بتائے جاتے ہیں کہ نئے ریکروٹ تھے۔ اب اس تمام واقعے سے سوالات بڑے اٹھے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی قومی اسمبلی میں تقریر کی اور کہا کہ اس حوالے سے فوجی یا عسکری قیادت پارلیمان آئے گی اور اس پہ وضاحت کرے گی ان حالات کے جن حالات میں یہ واقعہ ہوا۔ اب اندازہ لگائیے پولیس لائنز ایک ایسا ریڈ زون ہے جس میں اب 2 رکاوٹیں عبور کر کے 2 چیک پوسٹوں کے بعد جب تک اندر سے کال نہیں آتی کنفرمیشن کی، اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا اس علاقے میں۔ اور یہاں پہ نہ صرف دفاتر ہیں، حساس اداروں کے بھی دفاتر ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ رہائشی کوارٹرز بھی ہیں، کوئی 600 کے قریب فیملیز بھی رہتی ہیں۔ تو ابھی تک یہ معمہ بنا ہوا ہے کہ اتنی بھاری مقدار میں بارود اندر کیسے پہنچا۔ اس کے ساتھ جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی خودکش حملہ تھا یا اس میں اضافی گولہ بارود بھی استعمال کیا گیا۔ یعنی بڑے اچنبے کی بات تھی کہ گورنر صاحب نے چھوٹتے ہی یہ کہہ دیا کہ ہمیں خودکش حملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن بڑی اچھی بات تھی کہ مقامی شہر کے پولیس آفیسر نے اسی وقت کہہ دیا کہ ہمیں بارود کی بو آ رہی ہے، لیکن ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خودکش حملہ تھا یا پھر یہاں پہ پہلے سے کوئی ایسی ڈیوائس پلانٹ کی گئی تھی۔ اور یہ شک اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ خودکش حملہ آور کی جیکٹ میں عام طور پہ 8-10 kg سے زیادہ بارود یا جس کے ساتھ جو کیل چھرے وغیرہ ہوتے وہ نہیں ہو سکتے، اور اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا ہے کہ پوری کی پوری چھت نیچے آ جائے۔ زیادہ ہلاکتیں چھت نیچے آنے سے ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں بھی، جو تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ مکمل چھت کا وہ حصہ ہے وہ نیچے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پلرز جو تھے وہ متاثر ہوئے اور اس سے چھت نیچے گر گئی۔ لیکن ایک بڑی بات اس حوالے سے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ کیا یہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟
خیبر پختونخوا کی پولیس کو اس کی نااہلی پہ سوال اٹھانے کی، یعنی گزشتہ تقریباً 10 سال ہو گئے وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اب صوبے میں بڑے جدید خطوط پہ استوار کیا گیا تھا اس پولیس کو، اور اسی لیے اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آپ نے مکمل طور پہ اس پولیس کو امپاور کیا، کیا آپ نے مکمل طور پہ وسائل فراہم کیے اس پولیس کو، اور وہ پولیس جو کہ 2005 سے لے کے اب تک اس کے تقریباً 1500 اہلکار شہید ہوئے ہیں، صرف 2022 کے دوران 120 کے قریب پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی، اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ 30 جنوری کو صرف ایک ہی حملے میں تقریباً 100 بلکہ 100 سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ انتہائی دل خراش واقعہ ہے ہمارے شہر پشاور کا، جہاں پہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے 2013 میں آل سینٹس چرچ پہ ایک حملہ ہوا جہاں پہ 100 کے قریب ہلاکتیں ہوئی، یعنی ہمارے مسیحی برادری کے لوگ اپنی عبادت میں مصروف تھے اتوار کے روز جب یہ حملہ ہوا 2013 میں۔ اس کے بعد آرمی پبلک اسکول کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 150 سے زیادہ بچے اور ان کے اساتذہ شہید ہوئے، ایک انتہائی گھمبیر وہ واقعہ تھا، اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ پولیس بھی اس طرح براہ راست اتنے بڑے حملے کا نشانہ بنی ہے۔ اب اتنی بڑی کارروائی کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف پولیس کو بدنام کرنا ہے، اس کی استعداد پر سوال اٹھانا ہے، اور اس طرح کے واقعات کا فائدہ کس کو ہے؟ اس حوالے سے ایک اور افسوسناک بات بار بار یہ اٹھ رہی ہے کہ جی عمران خان یعنی پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، ان کے ساتھ رعایت برتی گئی، اور ان کے ساتھ معاہدہ یا مذاکرات کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور اس کی وجہ سے، اور چونکہ عمران خان طالبان کے لیے ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اب انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس معاملے کو بھی ایک سیاسی رنگ دے دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ تحریک طالبان پاکستان یعنی دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی، ان کے گرفتار شدہ لوگوں کی ہینڈلنگ، ان کی تفتیش، وہ ہمیشہ سے عام طور پہ ہمارے عسکری اداروں نے کی ہے، یا پھر جوائنٹ انٹروگیشن ٹیمز ہوتی ہیں جس کو جی آئی ٹی کہتے ہیں، جس میں پولیس بھی شامل ہوتی ہے، ایف سی بھی ہے، آئی بی بھی، آئی ایس آئی بھی ہے، ملٹری انٹیلیجنس بھی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک پہلو ہماری سیاست کا کہ بار بار عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ نرم گوشہ رکھتے تھے، حالانکہ گزشتہ سال جون جولائی میں جب وزیرستان سے لوگ واپس آئے، یعنی ٹی ٹی پی کے لوگ واپس آئے، وہ بھی ایک باقاعدہ ایک زبانی ڈیل کے نتیجے میں آئے تھے، اس کوئی تحریری کام، دستاویزات کا کام، کوئی قانونی کام اس حوالے سے نہیں کیا گیا تھا، اور ہمارے عسکری اداروں کے کچھ لوگ تھے اب ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی زیر نگرانی انہوں نے زبانی کمٹمنٹس دیں اور ان لوگوں کو کہا آئے، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مٹہ میں، سوات کے مختلف علاقوں میں، وزیرستان میں یہ لوگ دوبارہ آئے، یہاں پہ انہوں نے اپنے وہی پرانی حرکتیں شروع کی، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ سوات میں زیادہ تر جو مقامی سیاستدان تھے، لوگ تھے، وہ پھر سڑکوں پہ نکل آئے، اس پریشر میں ان لوگوں کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو اب ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کب تک اپنی پالیسیاں یوں ہی پالیسیوں کی ناکامی کی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ جتنی بھی نیگوسیشنز ہوئیں، ایون 2014 میں جو مذاکرات ہوئے تھے، وہ بھی لیڈ کیے تھے عسکری قیادت نے، اگرچہ اس وقت عسکری قیادت ہمارے انٹیلیجنس ادارے اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن نواز شریف صاحب اس پہ بہت اصرار کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کا رستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ مذاکرات ناکام ہوئے۔ اسی طرح 2008-9 میں بھی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے اصرار پہ فوجی قیادت تحریک طالبان اور تحریک ضد نفاذ شریعت محمدی کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ ہوئی تھی، اور بعد میں خود ہی مئی 2009 میں ان دونوں پارٹیوں نے فوج سے کہہ دیا کہ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے یہ اس مسئلے کو سیاسی نہ بنائیں، سیاسی رنگ نہ دیں، یہ پاکستان کی زندگی اور موت کا ایک لحاظ سے معاملہ ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام عسکری قیادت کو اکٹھا ہو کے
کام کرنا پڑے گا۔ البتہ بنیادی سوالات یہی ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ریڈ زون میں، پشاور کے ریڈ زون میں کیسے داخل ہوئے، اور اس طرح کیوں کر اس انداز میں پولیس نے کمپلیسنسی، اس کو سیکیورٹی لیپس بالکل کہا جائے گا، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی ذمہ داری کسی اور پہ۔ لیکن اس واقعے کے بعد پشاور اور اس آس پاس جس انداز میں جذبات برانگیختہ ہوئے ہیں، لوگ انتہائی غصے میں ہیں، وہ صرف یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ تمام تر ذمہ داری پولیس پہ عائد ہوتی ہے، اس کی غفلت ہوئی ہے، بلکہ ان کے نزدیک یہ معاملہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انتخابات کو مؤخر کرنے کے لیے، انتخابات کو وقت پہ نہ کروانے کے لیے اس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ صرف دسمبر کے مہینے میں کم از کم 25 دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، نہ صرف پشاور میں بلکہ کرک، بنوں، کوہاڑ، ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی۔ اور ہمیں بطور پاکستانی یہ سوچنا ہوگا کہ کب تک اداروں کی آپس کی لڑائی اور اختیارات کا چند ہاتھوں میں ارتکاز کے باعث اس قوم میں دہشت گردی کے علمبردار جو لوگ ہیں، جو ٹیررزم کے فرنچائزز ہیں، میں ان کو فرنچائزز کہتا ہوں دہشت گردی کے، اس کو آپ جو مرضی نام لے لیں، جو مرضی اس کی ذمہ داری کوئی قبول کرے نہ کرے، لیکن بنیادی فنومینا یہ ہے کہ یہ پراکسی ٹیررزم ہے، یعنی کسی کے اعلی کار ہیں یہ لوگ پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے کے لیے اور پاکستان میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے۔ اس کو اگر کوئی یہ نام دے کہ یہ فلاں گروپ کے ہیں، فلاں، یہ گروپوں کے ویسے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں تفتیش کاروں کو کی راہ بھی غلط کرنے کے لیے، اور اصل میں معاملہ ہے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کا۔ اس کے لیے یہ لوگ سہولت کار ہیں، اعلی کار ہیں، اور سب سے بڑھ کے مشاہد حسین صاحب نے جو سینیٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی چونکہ ایک سویلین ادارہ ہے، اس کو بھی بااختیار بنانا ہوگا، جس کے ساتھ ساتھ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز یعنی پولیس اور پیراملٹری فورسز کو بھی اختیار دینا ہوگا، ان کو باقاعدہ سپورٹ فراہم کرنی ہوگی تاکہ دہشت گردی کی اس لہر کا مقابلہ کیا جا سکے مستقل بنیادوں پہ۔ یہ ایک مستقل چیلنج ہے جو پاکستان کو فیس کرنا ہے۔ خدا را دعوے نہ کریں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے، دعوے نہ کریں کہ ہم نے تمام سرحد پہ باڑ لگا دی اور پاکستان کو محفوظ بنا دیا ہے۔ یہ لوگ ضروری نہیں کہ باڑ کاٹ کے آئیں گے، یہ لوگ عام لوگوں کے لباس میں، ان کے کور میں آتے ہیں، عام مدارس میں، مساجد میں، عام گھروں میں، شہروں میں کہیں نہ کہیں آ کے اپنے دوست احباب کے پاس رہتے ہیں، وہیں پہ بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں کی۔ لہٰذا یہ ایک مستقل چیلنج ہے، ہم کسی بھی طریقے سے خاموش اور بالکل کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کمپلیسنسی اگر ہوگی تو پھر یہ واقعات یوں ہی ہوتے رہیں گے اور پاکستان کو یوں ہی یہ خون میں نہلاتے رہیں گے۔ جو ہم نے پشاور میں یہ مناظر دیکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے والدین، ان کے بڑے بھائی وہ فنا ہو گئے ہیں، تو خدا را سیاستدانوں سے، عسکری اداروں سے، تمام سے یہ اپیل ہے کہ اس کو پاکستان کا مسئلہ سمجھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک حکمت عملی بنائیں، اور اس میں قومیت کی، پنجابی، پشتون، سندھی، بلوچی، اس کی خدا را تخصیص نہ کریں۔ جو لوگ اس ملک کے مفاد کے خلاف ہیں، اس ملک کے استحکام نہیں چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، بھلے ان کا کوئی بھی نام ہو۔ لہٰذا اس میں گڈ کاپ بیڈ کاپ، گڈ طالبان بیڈ طالبان کی تخصیص ختم کر کے پاکستان کے عوام کے مفادات کا سوچیں اور اس کے حوالے سے ایک مؤثر پالیسی تیار کریں۔